پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے، یہ اسے بڑا مسئلہ ہے۔ او خدا کے بندو، کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی۔ آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے، کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ جاہلوں سے بحثیں کریں گے، آپ ایسے لوگوں سے۔ ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے، کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا، تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز، جاہلوں سے بحث۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے، اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہہ درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا ہے۔ اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے۔ میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا، استقبال ہوتے ہیں فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میں تھوں، اے نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہو، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو۔ فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ میرے عزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، فقیر بندے تھے نا، اللہ 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 کرتے اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا، اچانک رات کا ٹائم تھا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے ہوئے، پیر پہ پیر آیا نا تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں، اندھا ہے تو، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اس نے بھی کہا حال انتم العاما، کیا آپ اندھے ہیں؟ پیر پہ کہہ کسے دیا؟ بادشاہ کو، درویش کو۔ یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے، یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناز نخرے، یہاں تو معافی کوئی نہیں، یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ کہا آپ اندھے ہیں؟ آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے۔ یہی تو دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، اے 14 تپک دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے۔ ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلے ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ مٹ گئے وہ لوگ، مٹ گئے، کہا بندے۔ تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے، وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندہ ہی ہارن دا مل ہیرا۔ او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں۔ اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس کا سینہ صاف رہتا ہے، وہ
اس کی طبیعت ہوتی ہے وہ الجھاؤ پیدا نہیں، معاف کرنا تو ختم ہے، 2 منٹ میں معاف کر دینا، 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے۔ اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں، الجھاؤ نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا، وہ نا ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں، چڑھانا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے، اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا، اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا۔ اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے۔ لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا، بھائی آپ نادان ہے، جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے، یہی تو آپ کا کمال ہے۔ یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کہنے لگے نہیں وہ مصروف آدمی، ان کو لینا ٹائم ہی نہیں، چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے، تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا چیر سن کے آیا۔ فرمان لگے پھر سجن تے تم ہی نہ ہویا جیڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں، اگر یہ یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا، اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی، ہاں ہاں کی ہے تو اس نے کہانیاں سنائی ہے نا۔ ہمیں لوگ چڑھاتے، ہم چڑھ جاتے، کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی، عداوتیں، جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے۔ آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو، فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم صفاق آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں۔ کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، کیا بات، کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے، جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے، جھولی بھر کے۔ کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ۔ ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام تھا۔ جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حاسدین، اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے۔ میں اپنے دوستوں نے کہنا روز، کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسی ہی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے۔ اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے، تو جنہوں نہ دئیے وہ کہندا ہے کوئی نخرہ ہے۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے، ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کو حسد ہو گیا، بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم، کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ، میں دکان پہ گیا ہوں تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے، تہاڈی نہیں گل کردا پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے، کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، لیکن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا اصلی لے جا، اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے، تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی، اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، میں کیا کرنے آئی تھی، یہ کیا نتیجہ نکلا؟ چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں، پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی، چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او درویش
تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں طوائف، سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے، میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا۔ میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما، اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی، دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے مسجد بنا دی ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے، آپ میں پیار ہو، آپ میں محبت ہو، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو، آپ کو کسی شخص کو ڈیل کرنا۔ ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، اور اگر تو باہر پریشان ہے تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ بڑے دکھ تھے مدینے والے محبوب کو، لیکن حضور جب گھر آتے تھے تو یوں سینہ کھول کے حسنین کو سینے سے لگاتے، سیدہ پاک ملنے آتی تھی تو محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ پیار کریں، آپ محبت کریں، آپ کا لہجہ حسین ہو، آپ کے گھر والے منتظر ہیں، آپ اپنی بیوی کا لباس ہے، اس بیچاری نے آپ سے ہی بات کرنی ہے، آپ وہ کس سے کرے؟ جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سخت ہو گئے، آپ تلخ ہو گئے، فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو، آج سختیاں ساری بھول کے جانا، آج کہنا میں میاں صاحب کا لنگر کھا کے آیا ہوں، میرے غصے سارے نکل گئے، میرے جلال سارے نکل گئے، میں کسی کی درگاہ پہ گیا تھا، ان سے ثبوت نہ منگو، میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے جلدی سے پیچھے چلی جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، یہ تو ہمارے بزرگ ہی بڑے شریعت والے ہیں جہاں آپ آئی ہوئی ہیں، آپ توجہ کریں جی۔ اگلا پہلو کیا ہے؟ دن ان کا یہ ہے کہ یہ درگزر کرتے، یہ پیار کرتے، یہ عاجزی سے چلتے، اور رات ان کی کس طرح کی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے۔ رب کے بندے کا مصلی آباد ہوتا ہے۔ 9/10 محرم کی درمیانی رات تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے امام حسین سے کہا یہاں جنگ یا بیعت؟ امام فرمانے لگے سویرے بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کی حضور آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے، بیعت تو کرنی نہیں تو ابھی بتا دینا چاہیے تھا۔ سنو صوفیاء کے ماننے والوں سنو، امام حسین فرمانے لگے عباس میرے بھائی تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا؟ حضور کس لیے مانگا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ سجدوں سے پیار ہے حسین کو۔ ایک رات بچی ہے، میرا دل کرتا ہے ذرا رج کے سجدے نہ کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا یہ بدر کی ساری رات کیا ہوتا رہا؟ فرمانے لگے کافر تو گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے معاذ اللہ، اور نبی پاک نے صفیں بھی سیدھی کرائیں، تیاری بھی کرائی، اور پھر مدینے والے محبوب نے مصلی بچھا لیا۔ پھر ساری رات محبوب نے کہا ساری رات اے اللہ یہ کل 313 میں لے کے آ گیا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کون عبادت کرے؟ اللہ مہربانی فرما لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں گرچہ تم کمزور تھے۔ بھائی مسلح مضبوط، عبادتیں مضبوط، رب کے بندوں کا مزاج اللہ اللہ کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب اعتکاف قصور سے باہر جا کے بیٹھتے تھے، فرماتے تھے ایتھے بندے ہاتھ بڑے چوم دل کر دے میں ہوواں تو میرا رب ہوئے، درمیان میں اگر ہو تو مدینے والے کا وسیلہ ہو، اور چیز کوئی نہ ہو، دور جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے رب کی یاد کے لیے، دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے بھائی تیری عبادتیں، تیرا مصلی پہ بیٹھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا حضور مانگ دے تو عمر جیسا بندہ دین کو ملتا ہے۔ ہاں
حضرت عمر جیسے لوگ آتے ہیں دعاؤں کی برکت سے، تجھے پتہ ہی نہیں اگر تیرے پیچھے کوئی دعا ہو تو پھر انقلاب کتنا آتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اپنا عبادت کا رشتہ مضبوط کریں۔ میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ ہم جس آستانے پہ مرید ہوتے ہیں ہم اس آستانے کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو گھر والے کہتے ہیں اے سکھایا تینوں تیرے پیرا۔ اپنے محبوب کے لیے فخر بننا، ناز والا بننا کہ تو جاننا ہے میرا پتر بھی لے جایا کر، تو جب سے گیا ہے نمازی ہو گیا ہے، داڑھی والا ہو گیا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی لے جا۔ اس طرح کا رنگ نہ بنانا یار کہ کوئی باعث ہار بنے، کوئی تجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اوہو کسی کی نظر کا فیض لگتا ہے، کسی نے تراشا ہے، کسی نے سنوارا ہے، تیرے انداز بتائیں کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ رنگ انوکھے رکھنا، پیار انوکھے رکھنا، تیرے اوپر سارا رنگ تیرا نہیں، تیرے اوپر تیرا رنگ کسی اور کا ہے۔ کسی اور کے رنگ کا خیال کرنا، مرشد کے رنگ کا خیال کرنا، دین کے رنگ کا خیال کرنا۔ او کچا رنگ ہے لاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جو وعدے معاہدے کیے ہیں ان پہ قائم رہنا، ہم اپنے بزرگوں کے وفادار رہیں تو پھر لوگ کہیں گے نہیں نہیں کسی نے اس کو تراشا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، وعدوں کی پابندی ہو، امانت دار ہو، رزق حلال کمانے والے ہو، ہماری زبانیں میٹھی ہو، ہمارا لہجہ اعلیٰ ہو، ہم فقیروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہمارا فقر انوکھا ہو، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ لوگ کہیں گے اس کا تو ٹوپی پہننے کا انداز اس طرح کا ہے، اس کا تو بولنا بیٹھنا اس کی طرح کا ہے، تو پھر وہ اثرات نظر آئیں۔ دیکھنا کوئی تجھے دیکھ کر تیرے کسی بڑے کو بات نہ کرے، خود تھوڑا خیال کر لینا، خود تھوڑا لحاظ کر لینا، خود تھوڑی توجہ بنا لینا۔ ان لوگوں نے میرے سے بڑا پیار کیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، میں اس معاملے میں تھوڑا سا کنجوس ہوں، میں منہ پہ تعریفیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، پر یہ جو سادگی کا رنگ ہے یہ بڑا ہی سونا ہے، یہ سونا رنگ ہے، یہ سادگی کا رنگ ہے۔ ملاوٹوں سے پاک رنگ جو ہوتے ہیں نا، جو اصل ہوتے ہیں وہ بڑے سونے ہوتے ہیں، تو سونے رنگ پھیکے نہیں ہوتے، کڑوے کسیلے نہیں ہوتے، تو سونے رنگ کو خراب نہیں ہونے دینا۔ اگر روزانہ 100 آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ان میں 95-98 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے نا طلاق خدا نخواستہ دینی پڑے تو دینی کس طرح سے ہے، اگر انہیں ہم نہ 15-20 دن پہلے شیروانی کا کہنا پڑتا ہے، پھر جا کے شیروانی تیار کرتا ہے درزی، اور 3-4 ماہ پہلے لوگ احتیاطاً بعض لوگ تاریخ بھی تھوڑی پہلے کی بتاتے ہیں کہ ذرا نا فرنیچر والا جلدی فرنیچر دے دے۔ اتنی کوششیں کی جاتی ہیں، بہت پہلے میرج ہال اچھا دیکھ کے بک کرایا جاتا ہے، ہر چیز طے کی جاتی ہے، اور ہفتوں لوگ مارکیٹوں اور بازاروں میں رہتے ہیں شادی سے قبل۔ دوستو چلیں 2 گھنٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس لے چلیں، اتنے گھر بچ جائیں گے اجڑنے سے۔ بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، 4 بیٹیاں، غریب گھرانہ، جھگڑا ہوا، شوہر نے 3 طلاقیں یکمشت دے دی، ان بیٹیوں کی طرف دیکھ کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف رونا آتا ہے، یعنی یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گی۔ کاش ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو سیکھا ہوتا، تھوڑا سا آگے بڑھے ہوتے، کوشش کی ہوتی۔ ہر جمعے مولانا صرف ایک گزارش کرتے ہیں، یار ذرا جلدی آ جایا کرو، یار ذرا جلدی آ جایا کرو۔ حضور کی مجھے میرے ایک دوست ہے میرے ساتھ کالج میں رہے، کہنے لگے زندگی کس طرح گزاریں، کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے؟ چلے اسلامیات کی کتابوں میں بندہ شروع سے پڑھتا ہی ہے نا کچھ کوئی آتی ہے تو سناؤ۔ اس نے کہا مجھے آتی ہیں کچھ، میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے کہا چلو سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پورا دستور ہے زندگی کا، آپ کو آتی ہے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ چھوڑ دو کسی سے طلب کرنا کہ وہ آپ کا خیال رکھے، چھوڑ دو مانگنا کہ میرے حق ادا کیے جائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھو،
خیال کوئی رکھے یہ طلب چھوڑ دو، تم سب کا خیال رکھنا شروع کر دو، جذبات کا، احساسات کا، لوگوں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، سسرال والوں کا، میکے والوں کا، بہن بھائیوں کا مطالبہ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تم احساسات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ حد ہو جاتی تھی، قریب محبوب اتنا کرم فرماتے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں تمہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں کیفیت میں کھو گئی کہ محبوب تو لفظوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کہاں پہنچ گیا ہے، اتنا احساس ہم نے ساری زندگی مطالبہ کیا ہے۔ کبھی بہن بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہے، کبھی دوست بڑے مجھے اچھے نہیں ملے، کبھی جناب فلاں چھوڑ دیں بھائی، اس طرح تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں کہ نہیں کی، ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ حضور نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، یہاں تک احساس ہے۔ جب ہم چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا، جب ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے حضور کے کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو، آپ کے ذہن کی اصلاح کی تو بات کر سکتا ہے، لیکن جو بات آپ کے دل کو سکون دے، روح کو تازہ کرے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دے، وہ بات صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے، دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو دوستو سیکھیں، شوق پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علم کے ذرائع کیا ہیں تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ کورس پڑھا جائے جو مروجہ کورس ہے درسیات کا، درس نظامی کا، ایک یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے، اور ایک بہت بڑا ذریعہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صحبت علماء ہے۔ تم علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بات غور سے سنو، اپنے اندر توجہ پیدا کرو، شوق پیدا کرو، تمہارا مزاج ہو۔ اور جو طلباء ہیں اگرچہ وہ اسکول کالج سے ہی وابستہ ہیں، ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا، بہت ڈھیر سارے بچے فیل ہو گئے فرسٹ ایئر میں۔ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ موبائل ہے، اور موبائل کی جو مصروفیات ہے وہ اعصاب شکن ہے، لا یعنی بے معنی قسم کی مصروفیت ہے، وہ بندے کو ڈسٹرب کر دیتی۔ تھوڑا سا نا کتاب کا شوق ہو، مطالعہ کا شوق ہو، دوران طالب علمی ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھا جائے، اور تھوڑی تڑپ ہو، تھوڑی طلب ہو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ نا شاگردوں کے سوالات، سامعین کے سوالات، اور سوال سیکھنے کے لیے ہو، امتحان لینے کے لیے نہ ہو۔ ہمارے ہاں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا نا پہلیاں لوگ یاد کر لیتے ہیں، پہلیاں، پھر کہتے ہیں میرے سوال کا جواب کسے مولوی نو نہیں آیا، حالانکہ کوئی پہلی ہوتی ہے، کوئی علمی بات نہیں ہوتی، شوق ہو۔ فرمایا کرتے تھے طلباء کے سوالات کئی دفعہ بڑا مطالعہ کی طرف لے جاتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے، طلب ہو نا، جب شوق ہو۔ دیکھو یہاں آپ کے ہاں بڑے محقق عالم موجود ہو نا، لیکن میں چونکہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہاں رہتا نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں، تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ دور سے آیا ہے تو ذرا اس کی بات کو سنا جائے، ایک توجہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ کہیں چل کے جاتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے، تو طبیعت ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں تو مجھے ذرا سیکھنا چاہیے۔ یہ شوق ہوتا ہے نا، شوق، طبیعت میں طلب۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے۔ اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، اگلا